جناب علی گھر میں داخل ہوتے ہیں، سیدہ بیمار ہیں اور دیکھتے ہیں آرام فرما رہی ہیں، اور جناب علی فرماتے ہیں یا سیدہ بتائیے آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں؟ تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ آپ تمام چیزیں لے آتے ہیں جو دل کر رہا ہوتا ہے کھانے کو۔ پھر بھی جناب علی سوال کرتے ہیں کہ پھر بھی بتائیے کہ جب سے آج تک شادی ہوئی ہے آپ نے آج تک کوئی فرمائش نہیں کی ہے سیدہ، آج آپ بتائیں کہ آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں، میں بھی شوہر ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کر آؤں فرمائش کے ساتھ۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں یا علی، جب آپ کی اور میری شادی ہوئی تھی تو بابا نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹی علی غریب ہے، کبھی کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ پورا نہ کر سکے۔ دیکھیں یہ ہماری آج خواتین کے لیے درس ہے، یہ اہل بیت جو ہمیں درس دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے دے رہے ہیں، یہ جو اہل بیت بیمار ہو رہے ہیں وہ ہمیں بتانے کے لیے بیمار ہو رہے ہیں کہ ہم نے کوئی معجزات کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، ہم بھی محنت کرتے ہیں، ہم بھی مشقت کرتے ہیں، تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اہل بیت کی زندگی بہت آسان تھی۔ نہیں، ہمارے لیے رول ماڈل تھے، اور یہ ہماری خواتین کو آج چاہیے کہ مردوں سے ایسی فرمائش نہ کریں کہ جو وہ پورا نہیں کر سکتے۔ تو پھر بھی مولا علی اصرار کرتے ہیں، جناب سیدہ کہتی ہیں اگر آپ اصرار کر رہے ہیں یا علی تو میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، آپ میرے لیے انار لے آئیں۔ جناب علی فی الفور گھر سے باہر جاتے ہیں اور کمبر کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کمبر جاؤ بازار میں دیکھو کہیں انار مل رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ اہل بیت کا درس، دیکھیں ہمیں اہل بیت کیا درس دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح مولا علی اور جناب کمبر پورے بازار میں انار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نہیں ملتا کیونکہ انار کا موسم نہیں ہے۔ کیا وہ مولا کائنات ایک حکم کریں اور اناروں کی پیٹی اتر کر نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے، لیکن کیا مومنین کو بتانے کے لیے، اپنے محبان کو بتانے کے لیے کہ ہمیں بھی جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو ہم محنت کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا سبق اہل بیت ہمیں دے رہے ہیں۔ تو کہیں سے پتہ چلتا ہے مولا علی کو کہ وہ یہودی ہے، وہ انار سٹور کرتا ہے، انار کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ تو مولا علی یہودی کے گھر پہنچتے ہیں اور دق الباب کرتے ہیں اور یہودی باہر آتا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بیمار ہے اور مجھے انار کی ضرورت ہے، اور سنا ہے کہ تم انار سٹور کر کے رکھتے ہو۔ تو یہودی کہتا ہے انار تو ابھی فی الحال نہیں ہے کیونکہ انار کا موسم نہیں ہے، لیکن ایک انار پڑا ہوا ہے جو کہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں محبت، دیکھیں کہ ادھر معیار محبت کیا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ایک مریض ہے، اس کو اشد ضرورت ہے انار کی، تم مجھے وہ انار دے دو تو وہ مریض شفایاب ہو جائے گا۔ تو وہ یہودی فی الفور جاتا ہے اور انار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا علی آپ کی خدمت میں انار۔ مولا علی 4 درہم اس کو دیتے ہیں۔ غالباً انار جو تھا 2 درہم کا تھا، 2 درہم مولا نے اضافی دیے۔ تو یہودی تھا لیکن ایماندار تھا، یہودی تھا لیکن منصف تھا۔ اور آج مسلمان مارکیٹ کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی چیز کی قلت ہو جائے تو اس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں کہ غریب انسان لے نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھیں یہودی ہے لیکن ایماندار ہے، مولا علی کو 2 درہم واپس لوٹاتا ہے، کہتا ہے یا علی آپ نے 4 درہم دیے، 2 درہم کا انار ہے۔ تو مولا کہتے ہیں 2 درہم انار کے، 2 درہم سیدہ کی جانب سے۔ اور مولا علی انار لے کر واپس گھر کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، اور تو ایک کنارے سے آواز آتی مولا کو کہ کوئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس غریب انسان کی مدد کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ علی ہوں اور اس آواز کو سنیں اور نہ رکیں؟ اللہ اکبر۔ مولا علی کوچے میں داخل ہوتے ہیں اور اس غریب شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں اتنی زور زور سے فریاد کر رہا ہے؟ تجھے بھوک لگی مجھے بتا، تجھے تکلیف ہے تو مجھے بتا۔ فقیر ہے، اندھا ہے، دیکھ نہیں سک رہا، کہتا ہے کہ میں چند دنوں سے بھوکا ہوں اور میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں۔ تو مولا کہتے ہیں فرما کہ تجھے کیا چاہیے، تجھے کھجور لا کے دوں، دودھ لا کے دوں، تجھے کیا لا کر دوں؟ دیکھیے خدا جب امتحان بھی لے رہا ہے اپنے بندے سے تو کس درجے کا امتحان لے رہا ہے کہ اس کی ظرفیت اتنی ہے کہ خدا اس سے امتحان لے رہا ہے۔ تو وہ فقیر دیکھ نہیں رہا، وہ کیا کہتا ہے کہ یا علی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئیں تو میرا انار کھانے کو بہت دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس فقیر نے فریاد کی تو کیا کی کہ مجھے میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو مولا علی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ نہیں رہا اور یہ میرا امتحان ہے اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا. مولا علی کہنے کو کہہ سکتے تھے بھائی انار کا موسم نہیں ہے, لیکن مولا علی ہیں, یہ لقب کے صدیق نہیں ہے, یہ کردار کے صدیق ہیں. ان کے کردار میں صداقت ہے, یہ لقبی صدیق نہیں ہے. مولا علی کہتے ہیں ہاں میرے پاس انار تو ہے, لیکن ایسا ہے کہ میرا بھی ایک مریض ہے, میں تجھے آدھا انار دے دیتا ہوں. مولا علی اس کو آدھا انار اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں, اور وہ آدھا انار کھانے کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ اگر مجھے ایک اور مل جائے تو میری حالت بہت درست ہو جائے گی, میری بھوک مٹ جائے گی. تو مولا علی علیہ السلام اس کو وہ آدھا انار بھی دیتے تھے. اللہ اکبر. اب مولا علی سوچتے جا رہے ہیں کہ میں سیدہ کو کیا کہوں گا جنہوں نے پہلی دفعہ مجھ سے فرمائش کی. تو مولا علی گھر کا دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں. جو سیدہ وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے, وہی سیدہ تندرستی کی حالت میں گھر کے کاموں میں مشغول ہے. تو حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یا سیدہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا؟ کہتی ہیں علی کہ آپ ہی نے تو انار کی پیٹیاں بھیجی تھی. اللہ اکبر. کہ وہ اس میں سے ایک انار میں نے کھایا اور میں صحتیاب ہو گئی. تو مولا علی حیرت سے پوچھتے ہیں کہ کون دے کر گیا انار کی پیٹیاں؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا جس نے دق الباب کیا, اور میں دروازے پر گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں اناروں کی پیٹیاں ہیں, اور اس نے کہا کہ یا علی نے آپ کے لیے بھیجی ہے, اور اس نے کہا کہ یہ علی نے آپ کے لیے اناروں کی پیٹیاں بھیجی ہیں. یقیناً یہ وہی تھا کہ جو بچپن میں حسنین کا جھولا جھلایا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے خدا کی رضا میں رضایت کی, اور جب یہ خدا کی بات میں رضایت ہو جائے تو خدا اپنے اس شخص کو کہ جس نے خدا کی راہ میں 1 روپیہ دیا ہوتا ہے, خدا اس کو 10 گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے. کیونکہ خدا کا وعدہ قرآن میں کہ تم میری راہ میں 1 روپیہ دو, میں تمہیں 10 گنا زیادہ کر کے لوٹاؤں گا. لیکن آج لوگوں کو خدا پر یقین نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ روپے اپنے مال میں سے خدا کی راہ میں دے دیے تو کمی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اس خدا نے وعدہ کیا کہ تم 1 روپیہ دو, میں تمہیں 10 گنا کر کے لوٹاؤں گا. اب اس سے 2 نتیجے نکل رہے ہیں کہ پہلا نتیجہ تو آپ سب کو پتا ہے. پہلا نتیجہ یہ کہ خدا کی راہ میں 1 روپیہ دو تو خدا 10 گنا کر کے لوٹاتا ہے. اگر مولا علی وہ 1 انار گھر میں لے آتے, کیا اس میں شفا ہوتی؟ ہرگز اس میں شفا نہ ہوتی. اور دوسرا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مولا علی نے جب وہ انار دیا اس فقیر کو, تو خدا نے جو انار گھر میں بھیجے اس میں شفا تھی, اور وہ شفا ایسی شفا تھی کہ سیدہ کو بیماری بستر سے اٹھا کر گھر کے کاموں میں سیدہ مشغول ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. کہ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس سے کہ خمس کا, کہ آج مومن کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ خمس اللہ پروردگار نے ہمارے لیے کیوں رکھا ہے. خمس ہمارے مال کو پاک کر رہا ہے. میرے پاس 100 روپیہ ہو اور میں 100 روپے کا گھر میں گوشت دے جاؤں, کیا اس میں شفا ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن اگر یہی 100 روپیہ میں خدا کی راہ میں دے دوں اور خدا مجھے 1000 روپیہ واپس کرے, اور اس 1000 روپے کی میں چیزیں گھر میں لے کے جاؤں, تو اس میں واقعاً حقیقتاً شفا ہوگی. تو یہ خدا کا معیار خدا نے جو ہم تک پہنچایا ہے, اور یہ جو اہل بیت کی زندگیوں میں اہل بیت ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں, تو یہ اس لیے ہے کہ ہم جو ہیں اس پروردگار کی بات کو سمجھیں, اس پروردگار کی وحدانیت کو پہچانیں. یہ سراپا وجود ہیں خداوند متعال کا.